الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال الله تعالى في مقام آخر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري والمسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور انسان کے دلوں کی قسموں کو بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً بعض انسانوں کے دل بڑے سخت ہیں، وہ پتھر کی مانند ہیں، اور بعض کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بعض لوگوں کے دل تو ایسے ہیں کہ وہ نرم ہیں، اور بیان فرمایا پتھروں کے اندر بھی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی پھوٹتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ عمل کر رہے ہو۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، تو آپ فرما دیجئے تم لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تم لوگ اسلام لے کر آئے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کے کہنے پر إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، درا حال ہے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اور اگر وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کی رخصت ہے، اور اگر نہیں کہتا تو یہ عزیمت پر عمل کرے گا، اور اس دوران اگر یہ مارا جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت کہلائے گی۔
قرآن کریم کی ان تمام آیات میں ایمان کا جو محل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کرے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ تو حرام میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر یہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے اور اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کے جسم میں انسان کا دل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارے جسم میں بگاڑ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، یقیناً اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث سے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انسان کے جسم میں اصل چیز انسان کا دل ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس دل میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں دل کی مثال بادشاہ کی ہے، باقی سارے اعضاء رعایا ہیں، باقی سارے اعضاء محکوم ہیں، اور دل بادشاہ اور حاکم ہے۔ دل جو حکم دیتا ہے انسان کے اعضاء وہی کرتے ہیں، آنکھ وہی دیکھتی ہے، کان وہی سنتا ہے، ہاتھ اسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، قدم اسی چیز کی طرف اٹھتے ہیں، جس چیز کا ارادہ انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کا دل اصل ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے جو محنت کی تھی وہ انسانوں کے دلوں پر محنت کی تھی۔ انہوں نے محنت کا مرکز جسم کو نہیں بنایا، ظاہر کو نہیں بنایا، بلکہ محنت کا مرکز انسان کے باطن اور انسان کے دل کو بنایا۔ جب اس دل میں درستگی آ جائے تو سارا جسم درست، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ اب انسان کے دل میں نرمی بھی ہوتی ہے، انسان کے دل میں سختی بھی ہوتی ہے۔ نرمی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور انسان کے دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ اب انسان کا دل کن چیزوں سے سخت ہوتا ہے اور کن اعمال سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو میں ایسی چند چیزیں عرض کروں گا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے دل میں سختی آتی ہے، اور چند اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے۔ انسان کے دل میں سختی کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ دیگر باتیں کرتا رہتا ہے، دیگر کلام میں مشغول ہوتا ہے، تو اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور سب سے دور اللہ سے وہی انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔
تو معلوم ہوا سب سے پہلی چیز انسان کے دل کی سختی کا سبب ہے کثرت کلام، زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ باتیں کرنا، یہ انسان کے دل کی سختی کا سبب ہے۔ کم گفتگو والا انسان، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، اس کا دل نرم رہتا ہے، اور انسان اگر ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان کو کثرت سے چلائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھیں، جس کی زبان زیادہ چلتی ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کی زبان کم چلتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ دل کی سختی کا دوسرا سبب ہوتا ہے کثرت ضحک، زیادہ ہنسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، تم زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو جو کثرت کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہے، اپنی زندگی اسی میں گزار دے، تو ایسے آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، پھر اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی زندگی ان چیزوں میں نہیں گزرتی۔ نمبر 3، انسان کے دل کی سختی کا تیسرا سبب ہے خواہشات پہ چلنا۔ جتنا آدمی خواہشات نفسانی پہ چلتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور جتنا انسان خواہشات کو چھوڑ کر شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اتنا اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا مقام جنت ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ خواہشات پہ چلنے والا کبھی سکون نہیں پاتا، شریعت پہ چلنے والا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ خواہشات انسان کی غیر متناہی ہیں، ایک کو پورا کرے دوسری، دوسرے کو کرے تیسری، یہ کبھی خواہشات مکمل نہیں ہوتی۔ انسان خواہشات سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ اگر وہ ہر رات کسی دوشیزہ کے ساتھ مباشرت میں گزارے تب بھی اس کی خواہشات مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن جو شریعت پہ چلنے والا ہوگا اللہ اس کے دل کو نرم کر کے خواہشات سے ہٹا دے گا۔ جنت کو ڈھانپا گیا ہے مشقت والے اعمال کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا گیا ہے خواہشات کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپا گیا مشقت والے اعمال کے ساتھ، جہنم کو ڈھانپا گیا خواہشات والے اعمال کے ساتھ۔ انسان خواہش پہ چلتا ہے جہنم کی طرف جاتا ہے، مشقت پہ چلتا ہے جنت کی طرف جاتا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اب سردی کے موسم میں لحاف سے نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، باہر آنا، چلتے ہوئے مسجد پہنچنا، یہ نفس پہ بڑا گراں ہے۔ اب یہ مشقت والا عمل ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خواہش والا عمل کیا ہے، چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی ہے، توبہ کر دیں گے، اسی لحاف میں لیٹا رہا، وہ نہیں اٹھا، یہ ہے خواہشات پہ چلنا۔ سامنے غیر محرم آئے، نفس کا تقاضا ہے دیکھ لو، یہ ہے خواہش پہ چلنا۔ شریعت کا تقاضا ہے نگاہوں کو جھکا دینا، اب یہ نفس پہ بڑا گراں ہے، یہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ ایک طرف حلال نظر آ رہا ہے، ایک طرف حرام ہے۔ حرام میں کثرت بہت ہے، حلال میں قلت ہے۔ حرام ہزاروں روپے ہے، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا ہو، یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو حرام میں کثرت ہوتی ہے، حلال کم نظر آتا ہے۔ انسان کا نفس حرام کی طرف جاتا ہے، خواہشات پہ چلتا ہے، مال زیادہ آ جائے۔ شریعت پہ چلنے والا حلال کو دیکھتا ہے، مال تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ بند کمرہ ہے،
انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، دیکھنے والا کوئی موجود نہیں، نفس کا تقاضا ہے کہ اپنی اس رات کو خواہشات پہ چلاؤ، انٹرنیٹ اور کیبل کا منفی استعمال کرو، نفس یہ چاہے گا، اور انسان کی شریعت کا تقاضا یہ ہوگا کہ نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہر وہ کام جو نفس پہ گراں گزرے وہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نفس جس کا عادی ہو وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ گناہ کی مثال اس طرح ہے جیسے انسان کے جسم پر خارش کی بیماری ہو، وہ اپنے جسم پر کھجلی کرتا ہے، سمجھتا ہے مجھے راحت مل رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں راحت نہیں مل رہی، وہ اپنے جسم کو بگاڑ رہا ہے، کھجلی کر کر کے اپنی کھال کو خراب کر رہا ہے، کھجلی کر کے اپنے جسم کو نقصان دے رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جسم سے خون بہنے لگ جاتا ہے، بیماری متعدی ہو جاتی ہے۔ گناہ میں پڑنے والا سمجھتا ہے مجھے لذت مل رہی ہے، حقیقت میں وہ اپنے باطن کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، گناہ کا تیسرا سبب جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ ہے خواہشات پہ چلنا۔ جتنا انسان خواہش پہ چلتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا سبب جس سے دل سخت ہوتا ہے وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ جب کسی کی زندگی میں گناہ کثرت سے آ جائیں تو اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے دل پہ زنگ آ جاتا ہے، اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے جسم دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر دے تو اللہ اسے دھو دیتا ہے، اور اگر یہ توبہ نہ کرے تو گناہ کرتے کرتے یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا، گناہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ اور آلودہ بنا دیا۔ تو چوتھا سبب انسان کے دل کی سختی کا وہ انسان کے گناہ ہیں۔ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے دل سخت ہوگا، اور جتنے انسان کی زندگی میں نیک اعمال ہوں گے انسان کا دل نرم ہو جائے گا۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہیں اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا۔ جب گناہ کی کثرت ہوگی اس کی علامت یہ ہوگی اللہ انسان کے دل سے اپنی محبت نکال دے گا، پھر انسان کے دل میں دنیا کی، پیسے کی، حرص و ہوس کی، خواہشات کی، شہوانیات کی، موبائل کی، گاڑیوں کی، عورت کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ تو گناہ کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین اپنی محبت اس دل سے نکال دیتا ہے جس دل کے اندر حقیر دنیا اور عورت کی محبت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت سب سے عظیم چیز ہے، اور یہ عظیم اور پاک چیز اس ناپاک دل میں نہیں آتی جو گناہوں کے ساتھ آلودہ ہو چکا ہو۔ اور جب اللہ اپنی دلی محبت کسی کو نصیب فرما دیتا ہے، پھر انسان ویرانے میں ہو، جنگل میں ہو، غار میں ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے چٹنی ہو یا پیاز ہو، اور اسے سر چھپانے کے لیے، تن ڈھکنے کے لیے معمولی لباس ہو، وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ چاہے چاندی کے چمچ میں سونے کا نوالا کھائے، اس کی سواریاں سونے کی بنی ہوئی ہوں، اس کے نیچے 6 انچ کے نرم گدے ہوں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، رفیق حیات پہلو میں ہو، خدام کام کے لیے حاضر ہوں، اندر کا سکون اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ظاہر کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، دل کا سکون اللہ اس سے چھین لیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی محبت اس انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق سلب کر دیتا ہے، انسان کو عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آج کا نادان کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں عبادت نہیں کرتا، میری اور آپ کی کیا مجال ہم عبادت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین عبادت کی ہمیں توفیق نہیں دیتا، ورنہ 6 فٹ کا انسان اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اتنے اولو العظم فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل جو لمحہ بھر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ساری کائنات کا سارا نظام اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، سورج جیسی بڑی مخلوق
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون۔ سورج کی مجال نہیں چاند سے پہلے آ جائے، چاند میں طاقت نہیں سورج کی موجودگی میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہے، اسی وقت میں سورج طلوع ہوگا، اسی وقت میں سورج غروب ہوگا، اسی وقت میں چاند کا ظہور ہوگا، اسی وقت میں چاند نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اتنے بڑے سمندر کے پانی کو لگام جس نے دی اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ سمندر جس کے تابع، چرند پرند جس کے تابع، ہوا جس کے تابع، 6 فٹ کا انسان بھلا کیوں تابع نہ ہو؟ اصل بات یہ ہے اس کے گناہوں کی کثرت نے اسے رب العالمین سے دور کر دیا۔ اب اللہ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی سے عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے اس کا ایک اثر یہ سامنے آتا ہے انسان کو تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر انسان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتے ہوئے وحشت آتی ہے۔ اول تو اٹھائے گا نہیں، اٹھا لے ایک صفحہ پڑھے گا نہیں، طبیعت میں اکتاہٹ ہو جائے گی، موبائل کی گھنٹی بج جائے گی، کوئی دوست ملنے کے لیے آ جائے گا، بچہ رونے لگ جائے گا، غنودگی آ جائے گی، وہ قرآن بند کر کے دوبارہ رکھ دے گا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، تلاوت کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے رب العالمین قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ آنکھیں کہاں اللہ کا کلام پڑھ سکتی ہیں جو ساری رات بے حیائی پر مبنی فلموں کو دیکھتے رہیں؟ ان آنکھوں کو پھر اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں۔ ان کانوں کو پھر یہ توفیق نہیں ملتی جو زندگی بھر گانا سنتے سنتے گزار دیں، پھر وہ خدا کا قرآن سننے میں انہیں لطف نہیں آتا، ان کی طبیعت پہ اکتاہٹ ہوتی ہے۔ تو جب دل میں سختی آئے گی ایک سبب کیا ہوگا؟ تلاوت کی توفیق سلب ہو جائے گی۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ ہر جگہ بے چین بے قرار ہوتا ہے، جس جگہ جاتا ہے بے چینی ہوتی ہے، ہر مجلس میں بے چین، گھر میں بے چین، باہر بے چین، اندر بے چین، فیکٹری میں جائے تب بے چین، کسی جگہ راحت نہیں ملتی۔ وہ یوں بے چین ہوتا ہے جس طرح کہ پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے، کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے کہ مجھے راستہ مل جائے لیکن راستہ نہیں ملتا۔ گناہ کی کثرت سے دل بے چین ہو جاتا ہے، پھر انسان کو کسی لمحے سکون نہیں ملتا۔ اور جب دل سخت ہوتا ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے اللہ اطمینان قلب انسان سے سلب کر دیتا ہے، پھر دل کا اطمینان اور سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے دلی سکون نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں لاکھوں روپے کے مالک لوگ ہوں گے، اندر کا سکون نہیں ہوگا۔ انسان ان کی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کاش میرے پاس ایسی گاڑی جیسے فلاں کے پاس، کہ ایسا بنگلہ ہوتا جیسے فلاں کے پاس، لیکن کبھی ان سے جا کر پوچھو تو صحیح، یہ بنگلوں میں رہنے والے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والے، نوکر چاکر جن کے اشارے پہ کام کرنے والے، پوچھو ان کے دل کی حالت کیا ہے؟ ان کے اندر میں ویرانہ ہوتا ہے، اندر کا سکون نہیں ہوتا۔ یہ دل رب نے پیدا کیا اور اس دل کی غذا بھی رب نے پیدا کی، اور اس دل کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر موقع پر اللہ اس کو دل کے اندر کا سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے سکون ہم چاہ رہے ہیں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سکون نہیں ہے۔ ہماری مثال یوں ہے، ایک آدمی کا مال گم ہو جاتا ہے سڑک پر، وہ تلاش کر رہا ہے گھر میں، تو اسے وہ مال کبھی ملے گا نہیں۔ سامان گم ہوا بازار میں، ڈھونڈ رہا ہے گھر میں، سامان ملے گا نہیں۔ اللہ نے جہاں اطمینان کو رکھا ہم نے وہاں ڈھونڈا نہیں، اور جہاں اطمینان نہیں ہے وہاں ہم تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا میں لگ کر سکون تلاش کر رہے ہیں اس لیے ملتا نہیں، جس چیز میں سکون رکھا اس کی طرف ہم آتے نہیں، تو بھلا دل کا سکون کیسے نصیب ہو؟ اس لیے جب دل سخت ہوگا اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان اور سکون انسان سے چھین لے گا۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے ہر موقع پر وحشت ہوتی ہے، اندھیرا چھا جائے وحشت آ جاتی ہے، انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا دل اتنا طاقتور ہوگا، اور جو جتنا اللہ سے نہیں ڈرنے والا ہوگا اس کا دل اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس لیے متقی انسان کا دل بڑا طاقتور ہوتا ہے، گناہ گار کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ہر گناہ کرنے والا بزدل ہوگا، ہر نیکی پہ چلنے والا طاقتور ہوگا۔
اس لیے دیکھ لو جس کی زندگی گناہوں میں گزرے، ہر وقت خوف میں رہتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں پیچھے کوئی آتا نظر آئے، شیشے میں دیکھا خوف ہو گیا، رات کے وقت دروازے پہ کسی نے دستک دی خوف طاری ہو گیا، اندھیری رات گزر گئی، سناٹے کے دوران کسی نے پتھر مار دیا گھر میں، خوف طاری ہو جاتا ہے، رات بجلی چلی گئی، اوپر کی منزل میں جانا ہے نہیں جا سکتا، خوف طاری ہو گیا، رات کے وقت اگر اسے تنہائی میں جانا ہے، بازار سے سامان لانا ہے نہیں نکل سکتا، ہر وقت خوف ہوتا ہے۔ گناہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، نیکی سے دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کافر سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ کمزور، اس لیے کافر بھی کمزور۔ مسلمان رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، مسلمان کا رب طاقتور، اس لیے مسلمان کا ایمان بھی طاقتور۔ کافر عبادت کر رہا مٹی کے بت کی جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہاتھوں سے بنے ہوئے اس مٹی کے بت میں کوئی طاقت نہیں۔ قرآن اسی لیے کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا بھی کمزور، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ مسلمانوں کا رب اللہ سب سے زیادہ طاقتور، اس لیے جس دل میں اللہ آ جاتا ہے نیکی کے ذریعے وہ دل سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر 30 آدمی 30,000 کا مقابلہ کرتے ہیں، خالد بن ولید لشکر لے کر جا رہے ہیں، 30 آدمی 30,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے رہا ہے۔ عقل دنگ ہے۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی آ گیا، آج انسانی عقل حیران اور پریشان، کیا ایک آدمی 1000 سے لڑ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں لڑائیاں ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، جذبوں سے ہوتی ہیں، اور جذبہ ایمان سے بنتا ہے، اور جذبوں کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے حضرات صحابہ کی تاریخ دیکھیں، ایک ایک آدمی اٹھتا تھا، کفر کی صفوں میں گھس جاتا تھا اور انہیں یوں کاٹ کے رکھ دیتا جیسے انسان گاجر مولی کو کاٹ دیتا۔ وہ کفار کے سامنے کھڑے ہو کر، وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اسلام کی حقانیت کا ڈنکا بجاتے تھے۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، موت کو سامنے دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ رومی بادشاہ نے گرفتار کر دیا۔ رومی بادشاہ کہنے لگا، شعب الایمان میں واقعہ ہے، تاریخ و مدینہ دمشق میں بھی، کہنے لگا اپنے دین کو چھوڑ دو، ہمارا مذہب قبول کر دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا نہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے رہا ہوں۔ اس وقت اس کی آدھی سلطنت جو تھی وہ 3 بر اعظم کا بادشاہ تھا، 1.5 بر اعظم کی بادشاہت دے رہا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا اگر تم یہ کہو کہ پلک جھپکنے کے برابر اپنے نبی کی ایک سنت کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم سنت بھی نہیں چھوڑوں گا، چہ جائے کہ دین کو چھوڑ دو۔ بادشاہ نے دیکھا یہ حربہ کام نہ آیا، بادشاہ نے ڈرانے کے لیے کہا کہ اب ان کو کھڑا کرو اور تیر مارو، لیکن تیر ان کے جسم پہ نہ لگے، دائیں بائیں سے گزرتا رہے تاکہ تیروں کی بوچھاڑ میں خوف زدہ ہو کر اپنا دین چھوڑ دے۔ تیر مارتے رہے، دائیں طرف سے گزرتا، بائیں طرف سے گزرتا، لیکن عبداللہ بن حذافہ مسکرا رہے تھے۔ بادشاہ بھی خوف کی حالت میں آگے، کیسا انسان ہے، تیروں کو اپنی طرف چلتا ہوا دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں ڈر رہا۔ آخری حربہ آزمایا کہ بڑے بڑے دیشکوں کو لے کر اس میں تیل ڈالا، خوب گرم کیا، جب وہ گرم ہو گیا اب عبداللہ بن حذافہ کو لایا، اسلام چھوڑو، عیسائیت کو قبول کر دو۔ فرمایا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ایک صحابی کو لایا گیا، ڈالا، جیسے ڈالا تو جسم یوں پک گیا، گوشت یوں ہڈیوں سے الگ ہو گیا، جسم کا پکنا یوں تھا جیسے گرم تیل میں مچھلی پک جاتی، لیکن اس صحابی نے کلمہ کفر نہ کہا۔ دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، اب عبداللہ سے کہا انہیں ڈالنا ہے۔ عبداللہ کو لے جایا گیا تو یہ مسکرا رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کی مسکراہٹ چہرے پر ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، یہ عجیب کیفیت کیوں طاری ہے؟ پوچھا کہ عبداللہ مسکراتے کیوں اور روتے کیوں ہو؟ کہا مسکرا تو اس لیے رہا ہوں، اللہ کے دین کی رکھوالی کے لیے جان دے رہا ہوں، رو رہا ہوں، آنسو خوشی کے ہیں، ایک جان اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، کاش میرے جسم کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، سب اسلام کی آبیاری کے لیے قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہا ایسے بہادر آدمی کو مارنا مناسب نہیں، کہا میری پیشانی کو چومو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ صحابہ اکرام خود غرض نہیں ہوتے تھے، کہا مجھے نہیں میرے سب ساتھیوں کو چھوڑو گے باقی تب میں پیشانی کو چوم لوں گا۔ پیشانی چومنے میں کوئی حرج نہیں اگر انسان کی جان بچ جائے۔ انہوں نے پیشانی چومی، بادشاہ نے چھوڑ دیا، وہ بڑا خوش ہو گیا، دنیا کے طاقتور انسان نے میری پیشانی کو چوما۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا ان کے استقبال کے لیے مدینہ کے حدود سے باہر آئے۔ حضرت عمر انہیں سواری پر بٹھا کر لائے، ممبر پر بٹھایا، خطبہ دیا اور کہا الحمدللہ عبداللہ نے دین نہیں چھوڑا۔ اگر یہ عبداللہ دین چھوڑ دیتا، دولت، عورت، پیسے کی وجہ سے لوگ قیامت تک طعنہ دیتے کہ مسلمانوں تمہارے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پیسے کی خاطر موت سے ڈر کر دین چھوڑا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا، اسلام کے نام کو، اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے بلند کر دیا۔ حضرت عمر اٹھے اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر فرمایا تم میں سے ہر ایک اٹھتا رہے اور ان کی پیشانی کو چومتا رہے۔ ہر ایک اٹھتا تھا اور عبداللہ کی پیشانی کو چومتا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو دل انسان کا بزدل ہوتا ہے، جب زندگی میں نیکی ہوتی ہے تو انسان کا دل بڑا طاقتور ہوتا ہے، پھر کسی چیز کا خوف اس کے دل پر نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کی زندگی عشق مجازی میں گزر رہی ہے، اس کی زندگی انٹرنیٹ کیبل کے دیکھنے میں گزر رہی ہے، پھر دل بڑا خوف زدہ ہوگا، ہر وقت یہ اندر سے پریشان ہوگا۔ جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، جب زندگی میں گناہ ہوں گے جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، جسم میں طاقت نہیں ہوگی، منہ میں لقمہ ڈالتا ہے چبا نہیں سکتا، چباتا ہے معدہ ہضم نہیں کرتا، مردانہ قوت ختم ہو گئی، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، چہرے کی رانائیاں چلی گئیں، لوگوں کے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب رب کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جو انسان اللہ کا فرما بردار رہتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا دل کی سختی کا ایک سبب کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے گناہ، اور لیکن اللہ کا وجود، اللہ کو تسلیم کرنا یہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماحول کو بدلے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کو اگر وہ بدلنا چاہے، آنسوں کا ایک قطرہ بہا دے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا، ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ اس کی باندی تھی، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، سفر کرنے کے لیے کشتی میں وہ بیٹھ گیا۔ یہ شخص بھی کھڑا تھا، کوئی کشتی نظر آئے تاکہ میں بھی کنارے چلا جاؤں، کشتی کوئی نظر نہیں آئی۔ اس آدمی نے کہا چلو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، ہم بھی فلاں کنارے پر اتریں گے، تم بھی اتر جانا۔ یہ انسان بڑا نیک صالح متقی تھا، یہ بیٹھ گیا۔ کشتی کا سفر جب شروع ہوا، امام ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں اس دوران اب اس نے اپنی باندی سے کہا شراب لاؤ، باندی نے کشتی میں اس کو شراب دی، اس نے شراب پی، باندی کو کہا تم بھی پیو، اس نے بھی شراب پی، کہا اب مجھے گانا سناؤ۔ وہ کشتی میں کھڑی ہوئی گانا سنانے لگی، ناچنے لگ گئی، اشعار پڑھنے لگ گئی۔ اب اس نے شراب کی بوتل اس شخص کی طرف بھی کی، تم بھی شراب پیو، تم بھی اس جام کا مزہ لو، کیا تم نے دنیا میں اس سے بہتر کلام سنا، اس سے بہتر گیت سنا جو میری باندی گا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس سے بہتر کلام سنا ہے۔ کہا پڑھو اس سے بہتر کلام۔ مسلمان تھا، قرآن کا حافظ اور عالم تھا، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، ستارے گدلے پڑ جائیں گے، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سارے انسان ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، جب تمہارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ بس اس نے یہ آیت پڑھی، اس شخص نے چیخ ماری۔ جب نامہ اعمال کھلے گا تو کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اپنی باندی کو کہا صبر کر، ٹھہر جا، کہا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب انسان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تھا تو مسلمان، زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، کہنے لگا اگر میں توبہ کروں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے صدق دل کے ساتھ وہیں کشتی میں توبہ کی، شراب کی بوتل پانی میں ڈالی، اپنی باندی کو آزاد کر دیا، لباس تبدیل کیا، پھر زندگی بھر اس نے نیکی میں گزاری۔ انتقال کے بعد یہ شخص کہتا میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے جنت کے بلند و بالا درجات انعامات دیے،
کہا کس عمل کے بدلے؟ کہا جب تم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے اعمال کو کھولا جائے گا، اس آیت کی جو محبت میرے دل میں آئی، اللہ نے اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ میں عرض کر رہا تھا ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن ماحول کی گندگی کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت سے دور ہو گیا۔ جیسے ہی ماحول ملتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل میں اپنی سچی محبت ڈال دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ نے اسی التوابین میں ایک اور واقعہ لکھا، کہا اسی طرح ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا تھا، کشتی کے انتظار میں تھا، کہیں سے وزیر، اس وقت کا وزیر اپنی کشتی میں آ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے نوکر اور خدام بھی تھے، اس کے ساتھ اس کی باندیاں بھی تھیں، اسی طرح شباب و کباب کی محفل تھی۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے اشارہ کیا مجھے بھی بٹھا دو، انہوں نے اس کو بھی بٹھا دیا۔ جب یہ کشتی میں بیٹھ گیا، اب وہ محفل چلتی رہی، سب نے اپنے اپنے گیت گائے۔ آخر میں اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی تمہارے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھ لوں۔ کہا تم بھی پڑھو، ہم نے اپنا کلام سنایا، تم اپنا سناؤ۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بس قرآن کی آیت پڑھنی تھی، اس کے دل پہ لگی، اس نے فوراً کہا آج کے بعد میں زندگی تبدیل کرتا ہوں۔ اسی آیت کو دوبارہ سنا، تیسری دفعہ سنا، چوتھی دفعہ سنا، ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب انسان کی زندگی میں نیکی ہوتی ہے اللہ دل کو طاقتور بنا دیتا ہے، جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو انسان کا دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل جو اللہ نے غذا رکھی ہے انسان کے دل کی، وہ غذا اللہ نے قرآن و سنت میں رکھی ہے۔ جتنا دین کے ساتھ انسان جڑتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رب العالمین اسے دل کا سکون نصیب کر دیتا ہے، اولاد کو فرما بردار کر دیتا ہے، لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، زندگی کا اطمینان دیتا ہے، نیک نامی اللہ اس کی باقی رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کی عزت کا، اس کے اعمال کا، اس کی خیر کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے نرم ہوگا؟ دو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤها، یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ دلوں کا زنگ دور کرنا ہے، آپ نے فرمایا 2 کام کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کتنے لوگ آئے ہمارے آباء و اجداد میں، وہ دنیا سے چلے گئے، ایک وقت ہوگا ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے۔ انسان کا دل کب سخت ہوتا ہے؟ جب وہ امیدوں میں پڑ جاتا ہے، امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، ابن آدم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ آپ نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوگا، 2 چیزیں جوان ہوں گی، مال کی حرص، عمر کی حرص۔ جتنا بڑھتا جاتا ہے مال کی حرص بڑھتی ہے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے عمر کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے انسان پھر بھی جوانی میں کچھ خرچ کر دیتا ہے، جتنا بالوں میں سفیدی آتی ہے پھر انسان ایک ایک پیسے کو بچاتا ہے تاکہ کہیں یہ لگ نہ جائے، یہ مال کی محبت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا زنگ دور کرنے کی 2 چیزیں بیان کی، موت کو یاد رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت اگر زندگی میں ہو، انسان دنیا سے جانے لگے پھر بھی زبان پر تلاوت ہوتی ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تلاوت میں گزاری۔ اس امت کے وہ انسان تھے جو روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ان کا واقعہ شرح صحیح مسلم میں لکھا، آخری وقت آیا، بیٹی نے کہا ابا جی معلوم نہیں آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ اس کمرے میں 30 سال سے میرا معمول ہے، میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں۔ 30 سال سے معمول تھا، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمارے لیے ایک صفحہ پڑھنا مشکل ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں رب العالمین کی اور قرآن کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہے۔
اس لیے مردار چیز کی محبت دل میں آ گئی تو پاکیزہ چیز کی محبت نہیں آتی۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اپنے کلام کی محبت ڈالی، قرآن پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے ان کی روح قبض ہو گئی۔ قرآن کی جب تلاوت کر رہے تھے 7 سپارے مکمل ہوئے، آخری وقت آیا، سورہ انعام شروع کی ہوئی تھی، وہیں ان کی روح پرواز کر گئی۔ زندگی اچھی گزری تھی، اللہ نے موت بھی اچھی دے دی۔ عربی کی ایک کتاب ہے حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ، اس میں انہوں نے لکھا ایک لڑکی کی عمر 21 سال تھی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال لے جایا گیا، پہنچے تو معلوم ہوا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کو گھر لایا گیا، وہ بڑی نیک صالحہ متقیہ تھی۔ اس کو غسل دینے والی جب غسل دے رہی تھی، جسم پہ جب پانی اس نے ڈالنا شروع کیا، اس کے جسم کا رنگ خوبصورت ہونے لگا، جسم کی رنگت بدلنے لگ گئی، چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکنے لگ گیا۔ جب چہرے پہ پانی ڈالا تو ناک سے یوں ایک چیز نکلی جو مشک اور عنبر کی مانند تھی، پورا کمرہ معطر ہو گیا۔ آنکھوں پہ ڈالا تو آنکھوں سے وہ پانی نکلا، پورا کمرہ اس سے معطر ہو گیا۔ اس نے ان کی خالہ کو بلایا، بچی کی والدہ کو بلایا، کہا ایسی خوشبو تو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ ہر ایک وہ اپنے کپڑوں پہ لگاتا، سارے کپڑے معطر ہو جاتے، جسم چمک رہا ہے، لڑکی مسکرا رہی ہے۔ اس نے اس کی ماں سے پوچھا اس نے زندگی میں کون سا عمل کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی اچھی موت عطا کی ہے کہ اس کا جسم معطر اور خوشبودار ہے؟ اس کی ماں نے آگے سے کہا جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے کبھی اس نے نماز ترک نہیں کی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا کبھی نماز ترک نہیں کی۔ نمبر 2 پیر اور جمعرات کا روزہ کبھی ترک نہیں کیا۔ نمبر 3 کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کہ شاید اللہ نے اس کو یہ مقام اس لیے دیا۔ اس لیے زندگی جس پہ گزرتی ہے موت اسی طرح آتی ہے۔ زندگی اچھی گزرے گی تو موت بھی اچھی آئے گی۔ خدا نہ کرے زندگی گناہوں میں گزر گئی تو موت کے وقت بھی پھر انسان کا سامنا انہی گناہوں کے ساتھ ہوگا جس گناہوں میں زندگی گزاری تھی، سود میں گزاری تھی، رشوت میں گزاری، بے حیائی میں گزاری، پھر روح انسان کی نکلتی نہیں، بڑی مشقت اور تکلیف کا عمل ہوتا ہے۔ جسم سیاہ ہو جاتا ہے، جسم کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم بدبودار ہو جاتا ہے، تعفن شروع ہو جاتا ہے، کوئی اس کے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اس کے جنازے میں کثرت نہیں ہوتی، اس کی نیک نامی ختم ہو جاتی۔ میں آخری ایک بات عرض کروں، اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ۔ ایک نوجوان کا تھا، کہا وہ گاڑی چلا رہا تھا، گانا سن رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی دوران انتقال ہو گیا۔ اس کو غسل دینے والا کہتا ہے جب میں اس کو غسل دے رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا، اس کا جسم بالکل سیاہ، حالانکہ عرب کا بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اس کی زبان باہر نکل آئی تھی، آنکھیں باہر کی طرف لڑک گئی۔ تو میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا اس کی موت کس حال میں آئی؟ کہا زندگی بھر گانا سنتا تھا، گانا گاتا تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، گانا لگا ہوا تھا، اسی حال میں اس کی موت آئی۔ کہا کبھی اس کو نماز پڑھتے بھی دیکھا؟ دوستوں نے کہا ہم نے کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ زندگی گناہوں میں گزری تھی، موت بھی اللہ نے ویسی دی۔ عرب کے اس عالم نے بہت سے واقعات لکھے، حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ، اچھا خاتمہ کیسے اور برا خاتمہ کیسے۔ تو زندگی اچھی گزارے تاکہ میرے اور آپ کا خاتمہ بھی اچھا ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔